پیارے دوستو، آج اس ویڈیو کے اندر میں حاضر ہوا ہوں جمعرات کے دن قرآن کریم کے ایک ایسے کلام کو لے کر جو مدد اور نصرت کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس اسماء پاک اس کلام کو آج جمعرات کے دن پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کے تمام جائز مقصد، تمام جائز ضرورتیں، تمام جائز خواہشات پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ شخص جو مانگے گا اس کو حاصل ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ ہمیں جمعرات کے دن اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہوگا اور کیسے کرنا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ جمعرات کے دن سے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے، گھر کا کوئی بھی شخص کر سکتا ہے بنا کسی کی اجازت لیے۔ اگر آپ لوگ خود اس عمل کو نہ کر سکو تو گھر میں کسی بھی شخص سے آپ لوگ اس عمل کو کروا سکتے ہو۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کا پاک صاف ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ پاک صاف نہیں ہیں تو سب سے پہلے غسل کریں، غسل کر کے وضو کرنے کے بعد ہی اس عمل کو کریں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہوگا اور اس عمل کو کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ علماء دین، بزرگان دین، اولیاء اللہ کے مجربات میں سے یہ مجرب ہے کہ کوئی بھی شخص اس کلام کو 500 مرتبہ پڑھے گا۔ 500 مرتبہ اس کلام کو آپ لوگوں کو اس طرح سے پڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلام آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اس کلام کو آپ لوگوں کو 500 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ 500 مرتبہ اس کلام کو پڑھنے کے بعد آخر میں 11 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ جس مقصد خیر کے لیے بھی اس عمل کو پڑھا جائے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی وہ مقصد حل و آسان کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کتنا ہی دشوار و مشکل مسئلہ و قصہ ہو، انشاءاللہ تعالی 11 دن کے اندر ہی اس مشکل کی گرہ کھل جائے گی اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ پورا ہوگا۔ بعض علماء اکرام نے تحریر فرمایا ہے کہ اس عمل کی تمام خوبیاں و فضیلتیں ہیں۔ ابھی تک کسی نے بھی اس کی پوری فضیلتیں و خوبیاں بیان نہیں کی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلام تھا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دشمنوں نے قتل کرنے کا منصوبہ کر لیا تھا تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی یہی کلمہ تھا۔ اس بنا پر تمام اولیاء اللہ و بزرگان دین رزق کی تنگی کے لیے، کاروبار سے پریشانی اور انسان کے لیے مقدموں کی کامیابی کے لیے جو کہ جائز حق رکھتا ہو، اس کے حاصل کرنے کے لیے، دشمنوں کے شکنجے کو کمزور اور فیل کرنے کے لیے، ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے، ان کے ظلم کو ناکام کرنے کے لیے جو بھی شخص اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور میرے استاد محترم کا فرمان ہے کہ آخرت کے چمکانے کا وظیفہ کلمہ، محترم کا فرمان ہے کہ آخرت کے چمکانے کا وظیفہ کلمہ طیب اور دنیاوی زندگی کو چمکانے کا وظیفہ یہی کلام ہے۔ اس بنا پر وظیفے کو اس وقت خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے جبکہ مصیبتوں سے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں اور کسی کام کی بگڑی بنتی نظر نہ آ رہی ہو تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی ہر طرح کی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی دور ہوگی۔ تو اب آپ لوگ ایک مرتبہ اس کلام کو سنیں کہ اس کلام کو کس طرح سے پڑھنا ہوگا۔ شروع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو کس طرح سے کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کلام کو آپ لوگوں کو 500 ٹائمز یعنی 500 مرتبہ اس کلام کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ اب آپ لوگ ایک مرتبہ اس کلام کو سنیں کہ اس کلام کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے آپ لوگوں کو اس کلام کو پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کو پورا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ لوگ انکساری کے ساتھ رو رو کر عاجزی ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اپنی جائز حاجت کے لیے و جائز مقصد کے لیے۔ آپ کی جو بھی جائز مراد ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ روزی روزگار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، ہر طرح کی پریشانی و دکھ تکلیف سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور پوری ہوگی۔ اس ویڈیو کے آخر میں میری آپ لوگوں سے یہی گزارش رہے گی کہ ہم لوگ ایسے پیارے پیارے عمل، ایسے پیارے پیارے کلام آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے ویڈیو کو دل سے لائک کریں، ویڈیو کو دل سے شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی 2 اور ویڈیو کے ساتھ۔ پہلی ویڈیو دوپہر کو 11 بجے اور دوسری ویڈیو شام کو 5 بجے۔ جب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی